بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام عزیز ہم وطنوں اور پورے جہان کے تمام مسلمانوں، السلام علیکم۔ میں آپ کی توجہ اس بات پر مرکوز کروانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ سے آپ کی قابلیت کے مطابق سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس دنیا میں جو آپ کو عقل و شعور دی گئی تھی اس کے حوالے سے کتنا حق ادا کیا۔ اگر تم ایک معمار تھے تو تم نے کتنی ایمانداری سے لوگوں کا گھر تعمیر کیے اور اس میں اپنی صداقت اور محنت کو استعمال کیا۔ اور اگر تم معمار تھے تو تم نے اپنے آنے والی نسلوں کو اپنا یہ فن سونپا یا نہیں سونپا، یہ سوال کیا جائے گا۔ ایک پڑھے لکھے اور ایک استاد سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کو علم کی طاقت دی، آپ کو علم حاصل کرنے کی قوت دی اور آپ کو ایک بہت بڑے ٹیچر کا عہدہ عطا فرمایا، آپ کو رہنما بنایا۔ کیا آپ نے رہنمائی کی یا آپ صرف اور صرف دولت کے پیچھے بھاگتے رہے؟ ہر انسان کی قابلیت کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہر انسان کو جو مہیا کیا گیا ہے اس نے وہ دنیا تک کتنا ٹرانسفر کیا، یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ دنیا اس وقت سب سے زیادہ معلومات کی دنیا ہے۔ آج دنیا میں اس کی حکومت ہے جس کی معلومات زیادہ ہے، اور انفارمیشن اور صحیح اور پراپر انفارمیشن کسی بھی ملک کو کسی بھی ملک کے اوپر حاوی ہونے سے نہیں روک سکتی، اور کسی بھی ملک کو کسی ملک کے سامنے کمزور ہونے یا مضبوط ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یہ معلومات کا خزانہ، آج کل دنیا کی جنگ انفارمیشن کی جنگ ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی انفارمیشن ہے، چاہے وہ کمپیوٹرائزڈ دنیا کی نیٹ کی دنیا کی انفارمیشن ہے۔ تو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جن کے پاس انفارمیشن کا خزانہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم انفارمیشن کی بات کریں تو جو میری نظر میں دنیا کا سب سے اہم فرض جو میں آج ادا کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے انفارمیشن، جو کہ ایک دجال کے اس دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جو کہ برائیوں کا دنیا میں جس کی آج تک مثال نہیں ملی یا شاید دنیا میں باقی رہنے تک مل بھی نہ سکے، اس کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اور دنیا کی سب سے پاک سرزمین جس کا نام سعودی عرب ہے، اس کے اندر قدم رکھ دیتا ہے بینجامن نتن-یاہو، اور اس سرزمین میں محمد بن سلمان اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں، بریفنگ دیتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اس ملاقات کو وہ ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا، میں نے کہا، معلومات کی دنیا ہے۔ جس کے پاس انفارمیشن ہے وہی آپ کو آپ کی نظروں میں یا آپ کو دنیا کی نظروں میں بہت اعلیٰ بنا سکتا ہے، اور آپ کو آپ کی نظروں میں اور دنیا کی نظروں میں گرا سکتا ہے۔ یہ معلومات کی دنیا، اسی لیے میرے مالک نے، پاک پروردگار عالم نے، بہت ساری باتوں کو پردے میں رکھا تاکہ بیلنس رہ جائے، تاکہ عزتوں کا تماشا نہ لگ سکے۔ لیکن اب ہم اور ہمارا کردار انہی تمام باتوں کے پیچھے جڑا ہوا ہے۔ ہم غلیظ معلومات کو بہت زیادہ عام اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں نے عرض کیا کہ میرے سعودی عرب پر ایک یہودی نے قدم رکھا، اور وہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، جس کی وجہ سے دل میں یہ کسک اور تڑپ پیدا ہوئی کہ اس کا قدم رکھنے کی وجہ پتہ کی جائے۔ تو ایک عظیم الشان، اس دنیا کا عظیم الشان، میرے الہی کا بدترین، گھٹیا ترین، نجس ترین اور گرا ہوا، سب سے گرا ہوا شہر تعمیر ہو رہا ہے، جو کہ سعودی عرب کی سرزمین میں بنایا جا رہا ہے۔
جہاں پہ حیوتک قبیلہ جو کہ آباد ہے اور آج بھی اپنی پرانی روایات کے ساتھ 100 سال پرانی روایات 200 سال پرانی روایات انہی روایت کے ساتھ جی رہا ہے۔ تمام فیسلٹیز تمام سہولیات ہونے کے باوجود آج بھی گدھے گھوڑوں پر سفر کر رہا ہے۔ اس قبیلے میں شہر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے جو افتتاحی کام سر انجام دیا وہ شہزادہ ہیں، ولی عہد ہیں محمد بن سلمان سعودی عرب کے، اور انہوں نے 2017 میں اس کا افتتاح کیا۔ اس شہر کا نام ہے نیوم سٹی۔ یہ نیوم سٹی کیا ہے؟ یہ دنیا کا جدید ترین ماڈرن ترین شہر ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر شراب آپ کو ملے گی لیکن روبوٹ آپ کو دیا کریں گے۔ یہاں آپ کو اڑتی ہوئی گاڑیاں ملیں گی جو کہ سفر کرنے کے لیے آپ جیسے موویز میں دیکھتے ہیں کہ اڑتی ہوئی گاڑیوں میں اڑتی ہوئی ٹیکسیاں آپ کو ملیں گی۔ یہاں پر مصنوعی بارش کی جائے گی۔ یہاں پر صحرا میں سبزہ اگا دیا جائے گا۔ یہاں پر مصنوعی چاند، بہت بڑا چاند جو صحرا میں دکھایا جائے گا۔ یہاں پر جو ایک پارک بنایا جائے گا جس میں زندہ ڈائناسور، روبوٹک ڈائناسور جو بالکل اس وقت کے ڈائناسور کے مطابق ہوں گے، وہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ وہاں پر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو کہ حقیقت میں نہیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارا اسلام بتا چکا ہے کہ دجال کے آنے کے وقت وہ تمام چیزیں یعنی جو نہیں ہیں آج سے 100 سال 200 سال پہلے، وہ بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی، جو کہ ایک دھوکہ ہوگا۔ اسی طرح وہاں پر آپ کے جو 20 سال پہلے 30 سال پہلے 40 سال پہلے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں یا کچھ، ان کو بھی آپ سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ انتہائی جدید، جس کی لاگت آئے گی 500 ارب امریکی ڈالر، اور اس کا رقبہ 56,500 مربع کلومیٹر ہوگا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں غور سے کہ یہ کتنا بڑا شہر ہے، تو آپ لاہور جیسے 15 شہر بنائیے تو نیوم سٹی بنے گا، اور اگر کراچی جیسے 7 شہر بنائیے تو نیوم سٹی بنے گا۔ اور جو لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں، اور اگر نیو یارک شہر کو 22 دفعہ بنائیے تو نیوم سٹی بنے گا۔ ابتدائی طور پر اس میں 10 لاکھ لوگوں کو جو سکونت اختیار کرنے کے لیے آبادی کی جو تعین کیا گیا ہے وہ کیا جائے گا۔ اس شہر کے اندر سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر میں کوئی اسلامی قوانین لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ سیکولر اور لبرل قسم کا شہر ہوگا، اور یہ بنایا جس جگہ پہ جا رہا ہے وہ بھی ایک بڑا ہی اہم مقام ہے۔ یعنی ایسی جگہ پہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر اسرائیل کی سرحد کافی قریب ہے، لبنان کی سرحد کافی قریب ہے، مصر کی سرحد کافی قریب ہے، اور سعودی عرب کی خود کی سرحد بھی کافی زیادہ قریب ہے۔ یعنی ان تمام جو ہیں شہروں کے بالکل قریب میں بنایا گیا ہے تاکہ ان کی اپروچز یہاں پر آسانی سے ہو سکیں۔ اور یہ جو 500 ارب امریکی ڈالر یہ کس نے فراہم کیے؟ یہ بھی یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی ہی فنڈنگ ہے، اور اس کے جو ٹھیکہ جات ہیں یعنی اس کو بنانے کا سارا کام کن کو سونپا گیا ہے؟ یہ بھی یہودیوں اور عیسائی کمپنیوں کے پاس ہے۔ یہاں پر بیچز بنائے جائیں گے، جن بیچز پہ آپ برہنہ گھوم سکتے ہیں، جن بیچز پہ آپ کے لیے لباس کی کوئی پابندی نہیں، شراب کی۔ دجالی جو برائیاں ہیں، دجالی برائیاں کیا ہیں؟ حدود اللہ کو کراس کرنا، اور وہ تمام حدود اللہ کو یہاں پر کراس کیا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود رکھی ہیں کہ اس سے آگے گزر کر آپ لوگوں کو نہیں جانا، ورنہ تباہی اور بربادی ہے۔ اس دجالی فتنے میں اگر غور سے دیکھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ دجالی جو قوتیں ہیں یہ شروع ہوں گی، اور یہاں سے موو کرتے ہوئے یہ مکہ کی طرف جائے گا، مکہ سے یہ مدینہ کی طرف جائے گا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے تلواروں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ یہ بہت زیادہ کوشش کرے گا لیکن وہاں داخل نہیں ہو سکے گا، کافی حد تک اندر بھی چلا جائے گا لیکن کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ کچھ حقائق ہیں جو کہ نیوم سٹی کے ہیں، اور نیوم سٹی کے لیے جگہ حاصل کی جا رہی ہے
یہ جگہ بھی وہاں کے روایتی لوگوں سے زبردستی چھینی جا رہی ہے اور انہیں جو ہے وہاں بالکل رہنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، کیونکہ وہ لوگ پرانی روایات کے ساتھ اٹیچڈ ہیں جو کہ اس ماڈرن سٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ ان کو جگہ کے لیے صرف پیسے کی آفر کی جا رہی ہے، اور پیسہ اگر وہ نہیں لیتے تو انہیں پھر بھی وہ جگہ خالی ہی کرنی ہے۔ یہ شہر کمپلیٹ ہو جائے گا 2025 تک، پہلے 2023 تک کا اس کا ارادہ تھا، اب یہ 2025 تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس شہر میں دنیا کی جو برائیاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہوں گی۔ یہاں پر تمام ملازم روبوٹ ہوں گے، یہاں پر گاڑیاں ٹیکسیاں اڑنے والی ہوں گی، یہاں پر کلب ڈانس ہوں گے، یہاں پر جو ہے جوئے کے بہت بڑے بڑے اور عجیب و غریب کھیل ہوں گے، یہاں پر خواتین تبدیل کرنے کا ہر ایک کو حق ہوگا اور اجازت ہوگی۔ یہ وہ شہر ہے جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ملک میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب باتیں مجھے پتہ ہے تو کیا ان دجالی طاقتوں کا ساتھ دینے والوں کو نہیں پتہ؟ سب پتہ ہے، لیکن ہو سب کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت دنیا میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں یا حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی ملک کی معیشت پر قابو کر لیں تو وہ حکومت کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی معیشت کو آپ قابو کر لیں تو آپ کو وہاں پر حکومت کرنے کا آسانی سے موقع مل جاتا ہے، اور یہ بیک بینچز جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ پیچھے بیٹھ کے سب کچھ چلاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کی اکانومی کو وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور یہی سارے یہودی لوگ اور یہی سارے عیسائی لوگ اس شہر میں بسیں گے، اور ان کی آمد و رفت بے انتہا بڑھ جائے گی، اور ان کی روایات ہی ساری وہاں کے سعودین اور وہاں کے اسلامی لوگوں کو آہستہ آہستہ اچھی لگیں گی اور وہ اپنانا شروع کر دیں گے، اور اس طرح سے دجالی جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے لے گا۔ تو میں اپنے پاکستانی دوستوں کو یا اس دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ترقی کے لیے اگر ہم اپنے ملک کو ایز اے کمیشن ایجنٹ اور ایز اے اڈا، جس کو عیاشی کا اڈا کہہ دیتے ہیں، وہ دے رہے ہوں تو کیا اس کا نام ہم کوئی شہر تو نہیں دے سکتے؟ ہمیں اس کا نام کوئی اور سوچنا ہوگا، جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ جو کہ عیاشی کے لیے جگہ فراہم کرے، یا جو عیاشی کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے اور عیاشی کرنے کے لیے تمام تحفظات بھی فراہم کرے، عیاشی کے لیے قوانین بھی فراہم کرے، برائیوں کے لیے راستے ہموار کرے، شراب نوشی کے لیے دنیا کی بہترین شراب وہاں پر رکھی جائے گی، دنیا کے بہترین جوئے کے جو سب سے جدید ترین اڈے ہوں گے وہاں پہ بنائے جائیں گے، ڈانسنگ فلور جو ہیں اس کی آپ نے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ڈانسنگ فلور کس طرح کے ہوں گے، جس طرح کے وہ ڈانسنگ فلورز یہاں پر بنائے جائیں گے۔ تو ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ اور میں دعا کرتے ہیں کہ یہ بہرحال ایک دجالی طاقتیں جو میرے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ آئیں گے، لیکن بچنے والے بچ جائیں گے اور سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، اور اس طاقتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔